مواد کے معلم جبہ روڈ پر پولیس موبائل کے نزدیک کیے گئے ریموٹ کنٹرول بم حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم حملے کا نشانہ بننے والی پولیس وین غیر ملکی سفارتکاروں کے سیکیورٹی دینے والے قافلے میں شامل تھی۔ اس بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے محبوب علی سے۔ محبوب، یہ کیا صورتحال بنی ہے؟ ایک تو اس کی تفصیل، اور یہ بھی بتائیے کہ تمام غیر ملکی مہمان سفیر کیا بحفاظت واپس روانہ ہو گئے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ سوات چیمبر آف کامرس اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی ریکویسٹ پر 12 غیر ملکی سفارتکار جو تھے وہ آج سوات پہنچے تھے، اور یہاں پر انہوں نے سوات چیمبر آف کامرس کی ایک تقریب میں شرکت بھی کی، اور جب آج یہ تقریب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ تمام سفارتکار جو تھے یہ ملم جبہ جا رہے تھے، اور آج رات انہوں نے ملم جبہ قیام بھی کرنا تھا کہ ملم جبہ روڈ پر شیر آباد کی مقام پر جو پولیس کی وین تھی جو کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی سیکیورٹی پر معمور یہ وین تھی، تو اس وین کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا ہے، جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جن کو اس وقت سعید شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کانوائی میں جو 12 غیر ملکی سفارتکار تھے اس واقعے کے بعد ان کو بحفاظت واپس اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو اوورآل پلان کیا تھا؟ معلم جبہ میں اسٹے کا پلان تھا یا کیا یہ اب اس میں تبدیلی آئی ہے پروگرام میں؟ اب کیا صورتحال ہے؟ یہ بالکل ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی جو سفارتکار تھے ان کا پلان یہ تھا کہ آج جس طرح انہوں نے سب سے پہلے سوات چیمبر آف کامرس کی تقریب میں شرکت کی، اس کے بعد آج انہوں نے رات ملم جبہ میں گزارنی تھی، جبکہ کل ان کا شیڈول یہ تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی آف سوات میں ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی، جبکہ کل شام کو کمشنر ملاکنڈ ڈویژن کی جانب سے ان کے لیے ایک عشائیہ بھی دینے کا پروگرام تھا۔ جبکہ یہ جو سفارتکار تھے تو پرسوں ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن آج جب یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد یہ تمام سفیر جو ہے ان کو بحفاظت واپس اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو محبوب یہ بتائیے کہ جو ابتدائی تفتیش کی ہے پولیس نے، تو پولیس کو کوئی سراغ ملا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے کہ کون ملوث تھا اس میں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اس واقعے کے بعد پولیس کی بڑی تعداد ہے وہ جائے وقوع وہاں پر پہنچ گئی ہے، ساتھ میں سیکیورٹی اہلکار اس علاقے پر پہنچ گئی ہے۔ اس وقت مالم جبہ منگورا روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، تفتیش کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پورے علاقے میں اس وقت تلاش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہو سکتا ہے، ٹی ٹی پی کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال یہ تمام باتیں جو ہے یہ قبل از وقت ہے، تفتیش جاری ہے، جس طرح مزید تفصیلات آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تفتیش جاری ہے، آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا محبوب علی، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام نے انتشاری سیاست مسترد کر کے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی، جلسوں کے میدان بھرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام کے لیے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی محنت کا وقت ہے۔ یہ بھی کہا کہ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے، معاشی چیلنجز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق، صوبوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر عوامی مسائل کے حل کی پالیسی پر کاربند رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے عالمی سطح پر قلم توڑ رہے ہیں۔ ظفربال میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان سے ہی سنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت جو عالمی زائنسٹ لابی ہے، اس وقت جو دنیا میں پرو اسرائیل لابی ہے، اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں۔ حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا، اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے۔ آج امریکہ کی کانگریس میں
جب عمران خان کی حمایت میں قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ تمام کانگریس مین جو اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، جو فلسطین کے سب سے زیادہ مخالف ہیں، وہ تمام کانگریس مین جو بھارت کے سب سے زیادہ حمایتی ہیں، آپ کو وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں جو عمران خان کے لیے پاس ہوتی ہے۔ ایک طرف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکالا، تو دوسری طرف اسی امریکہ کی کانگریس کے اندر عمران خان کی حمایت میں اسرائیل اور ہندوستان کی لابیز مل کر پھر کیوں کر ان کی حمایت میں قرارداد پاس کراتی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے، حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، حکومت لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ کل گنڈاپور کا جلسے میں نہ پہنچ پانا مریم نواز اور پنجابیوں کی کامیابی ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے لکھ کر دیا تھا کہ گنڈاپور مریم نواز سے معافی مانگیں گے، کل انہوں نے جلسے میں نہ پہنچ کر گنڈاپور نے عزت بچانے کی ناکام کوشش کی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں، کل جس نے قانون توڑا اس سے سختی سے نمٹیں گے۔ کل تو ایسا تھا جیسے موت کا عالم ہے، کوئی کسی جگہ پر کوئی ریلی، کوئی لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے، اور یہی حالت پورے لاہور میں تھی۔ اس کے جب یہ پتہ چلا گنڈاپور کو تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ مینو کی لوڑ پئی ہے، پہلے ہی جو اس نے زبان استعمال کر لی تھی اور اس کے لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈاپور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا، اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے اور تمام پنجابیوں کی کامیابی ہے۔ انتظامیہ نے جا کے بتایا کہ جی 6 بجے جلسہ ختم کریں، اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کے سارے اتریں اور اتر کے خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھر چلے گئے۔ مجھے تو افسوس ان بیچاروں پہ ہے، وہ جو 2,500-3 ہزار بندہ آیا ہوا تھا، ان غریباں کا کیا قصور ہے کہ کل بھی جس نے قانون کو توڑا ہے وہ موٹر وے کے اوپر ہے، وہ کسی سڑک چوراہے پہ ہے، یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر سن اور سمجھ لی جائے، ان سب لوگوں سے قانون بہت سختی سے نپٹے گا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جس نے قانون توڑا ہے یہ کوئی ان کی جو ہے خالہ جی کا گھر نہیں ہے، جو ان کا دل چاہے گا یہ کریں گے۔ پنجاب کے اندر ایک قانون موجود ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق مضمون کی اشاعت سے حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ یہ تمام باتیں عرصے سے کہی جا رہی تھیں۔ خان صاحب کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی سہولت کاری ضرور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو اب جو آرٹیکلز آنا شروع ہوئے ہیں وہ ہماری اس بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک فورن فنڈنگ کیس تھا، اس کی بھی جو فہرست آئی تھی اس میں بھی بہت سارے ایسے مشکوک لوگ تھے جنہوں نے ان کو فنڈ کیا تھا، اور اس وقت ہمارا سوال یہ تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعت جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کرے، پاکستان میں سیاست کرے، پاکستان میں حکومت بنائے، اس کو بھارتی اور اسرائیلی شہری کیوں فنڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب آج تک نہیں آیا۔ ہماری وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام فے مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، مہنگائی کم ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی، الیکشن کروانا ضروری ہے۔ قوم سے چیزوں کو چھپائی جا رہی ہے، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن کہیں بھی کوئی صورتحال تبدیل نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ان کے اقدامات سے مہنگائی پہ کنٹرول ہو گیا، ان کے اقدامات سے بجلی کے بل جو زیادہ آ رہے تھے اب کم ہو گئے، گیس کے بل جو پہلے زیادہ آ رہے تھے اب کم ہو گئے۔
मतलब ये सारा झूठ बोला जा रहा है। और पार्लियामेंट में जब हम मसला उठाते हैं तो कहते हैं जी पूरे मुल्क में लोड शेडिंग तो नहीं है आजकल, चल तो नहीं रही हुकूमत इनसे। वो खुद बेइतराफ़ कर चुके हैं ये हुकूमत चल नहीं सकती, इसके सारे पुर्जे जो है वो एक एक होकर के गिर रहे हैं। तो उसकी मैं समझता हूँ कि बेहतर सूरत ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। हुकूमत की जानिब से कुछ अद्वियात पर 18% तक जनरल सेल टैक्स लगाने की वजह से इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। परेशान हाल मरीज कहते हैं कि हुकूमत कम अज़ कम अद्वियात पर तो सेल्स टैक्स ना लगाए। लाहौर से उम्मे फरवा की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मेडिकल स्टोर मालकान ने बताया कि हुकूमत ने जिल्द और ताकत की अद्वियात, मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम, मिल्क पाउडर, शुगर स्ट्रिप्स और हर्बल अद्वियात पर 18% जनरल सेल टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से शुगर जैसे अमराज में मुब्तला बूढ़े और कमज़ोर अफराद और बच्चे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पहले ये लोग हफ्तों की दवा ले जाते थे, अब सिर्फ 1-2 दिन की अद्वियात खरीदने आते हैं। जो लोग पहले एक वीक की मेडिसिन ले लेते थे ना, वो 1-2 रोज़ की मेडिसिन लेके जाके अपना वक्त गुजार रहे हैं। पर प्रोडक्ट के बारे में 200-300 रुपये ये बढ़ गए हैं, जिस वजह से करके अब कस्टमर ना होने के बराबर हो गया। आए दिन रेट बढ़ रहे हैं और अनलिमिटेड यानी कि हमारी सोच में होती इतना रेट बढ़ जाता है। फार्मेसी ओनर्स होकर उसको परचेज करने में हमें दिक्कत होती है, तो जो एंड यूज़र है, जो बायर है बेचारा, जिसको वापसी के पैसे को उम्मीद ही नहीं, वो क्या करेगा उसका। ड्रग पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के सदर नूर महर का कहना है कि हर्बल, होम्योपैथी, वाइटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स पर 18% GST जुल्म है। ड्रग एक्ट के तहत इन अद्वियात पर टैक्स नहीं लग सकता। ड्रग एक्ट 1976 के तहत और ड्रग एक्ट 2012 के तहत पाकिस्तान में तमाम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो है उस पे थेराप्यूटिक गुड्स के जुमरे में आते हैं, तो इस पे टैक्स लगाना जो है इंतहाई जुल्म है और पाकिस्तान हुकूमत को फौरी तौर पे ये टैक्स वापस लेना चाहिए। मरीजों और उनके लवाहिकीन का मुतालबा है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी सरकारी, निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के MBBS और BDS के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद हुआ। कराची की 858 नशिस्तों के लिए 12,846 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया है। इस हवाले से तफसील बता रही हैं कराची से किरण खान। कराची में MD-CAT टेस्ट 2024 के लिए डाउ ओजा कैंपस और NIT यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। तलबा को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त थी और 9:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ को सील कर दिया गया। NIT यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मरकज़ में चंद मिनट ताख़ीर से आने वाले कुछ तलबा और तालबात को टेस्ट में बैठने नहीं दिया गया। वालिदैन और बच्चों का कहना था कि बदइंतज़ामी, ट्रैफिक जैम और लंबी कतार के बायस 5 से 10 मिनट ताख़ीर पर उम्मीदवारों को टेस्ट में नहीं बैठने दिया गया। बेटा, आप कितने बजे आई थी यहाँ पर? मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुई हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, कब से वेटिंग करवा रहे हैं ये लोग 20 मिनट्स की। वो बॉयज़ का गेट था, वो 15 मिनट पहले उन्होंने बंद कर दिया है। फिर हमें बोला इधर आए, इधर हम आते आते हमें 15 मिनट लगे, ये गेट भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर अंदर आए, सिर्फ 1 मिनट बच्ची लेट हुई है और इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक के बच्चों के ले लेके यहाँ फेंके में, नीचे से उठा के हम लोगों ने सेव करें। दूसरी जानिब ताख़ीर से पहुंचने वाले तुलबा और वालिदैन ने MD-CAT टेस्ट में ना बैठने देने पर यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज भी किया, ताहम बच्चे फिर भी टेस्ट ना दे सके। दूसरी जानिब इम्तिहान देने वाले तुलबा में से कुछ ने इम्तिहानी पर्चे पर इत्मीनान का इजहार किया तो कुछ ने गिला किया। कुछ सेक्शंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, मुझे लगा, बट ओवरऑल इट वाज ओके। अच्छा हुआ, अच्छे थे, मुश्किल था पर मैंने कर लिया। टेस्ट के अख्तिताम पर शदीद गर्मी, रश और बेहतर इंतजाम ना होने के बायस वालिदैन और तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि MD-CAT का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल पर्चे से मुशाबिहत रखता है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम ने हमें ज्वाइन। शवाला, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने इस दावे की तायद में क्या कहा है और PMDC हुकाम का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए MD-CAT साल 2024 का जो पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो उनका ये कहना है यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कि वो पर्चा जो है वो लीक पेपर से मुशाबिहत रखता है। उन्होंने ये दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीदवारों के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ में पर्चे के ज्यादातर जो सवालात थे वो लीक पेपर से मिलते थे। इसके साथ ही MD-CAT के पेपर के 3 से 4 कोड बनते हैं। सवालात की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो उम्मीदवार है उनसे यही बताना है कि पेपर के जो सवालात थे, जो मुताबिक सवालात थे, वो लीक पेपर जैसे ही थे। और इसके साथ ही जो उम्मीदवार है उन्होंने दावा
کیا ہے کہ زیادہ تر سوالات لیک پیپر والے تھے. اس حوالے سے ہم نے ڈاؤ یونیورسٹی کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس خبر کی بالکل تردید کرتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ جو پی ایم ڈی سے حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پرچہ کنڈکٹ کروانے کی ذمہ داری تھی وہ ڈاؤ یونیورسٹی کو دی گئی تھی اور پیپر بھی ڈاؤ یونیورسٹی نے کنڈکٹ کیا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پرچہ لیک سے متعلق کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیک ہونے والے پیپر کے سوالات کا امتحانی پرچے سے ملنا اتفاق ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا شفال اسلم, آپ نے اپڈیٹ کیا. مملکت آصف علی زرداری نے سوات میں پولیس موبائل پر ریموٹ کنٹرول بم حملے کی مذمت کی ہے. اپنے بیان میں صدر آصف علی زرداری نے دھماکے میں شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت اور ورثاء سے اظہار افسوس کیا ہے. صدر نے زخمی اہلکاروں کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ دہشت گرد عناصر نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں. یوب ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر گزشتہ شب اینٹی ٹیررزم فورس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یوب میں اینٹی ٹیررزم فورس اہلکاروں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اعظم نے حملے میں شہید اہلکاروں کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. دہشت گردی کے افریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں اسرائیل اور لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے درمیان لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا ہے. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے نئے اور دور تک مار کرنے والی میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا. حزب اللہ کے مطابق وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے ہیں. لبنان پر حملوں میں استعمال ہونے والے رمات ڈیوڈ ایئر بیس اسرائیلی ٹیک کمپنی رفائل کو نشانہ بنایا گیا ہے. حیفا شہر میں کئی گھر اور گاڑیاں بھی ان راکٹوں کا نشانہ بنے ہیں. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ واکی ٹاکی اور پیجر حملوں پر یہ ابتدائی رد عمل ہے. اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کو مزید سخت جواب دیا جائے گا. تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان پر پھر حملے شروع کر دیے ہیں. جنگ پھیلنے کے خدشات پر امریکہ نے اپنے تمام شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. ابھی آپ کو بتائیں قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے جاری تعمیراتی کام میں تیزی آ گئی ہے. بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. انکلوژر کے سامنے لگے جنگلے ہٹا دیے گئے ہیں اور خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی ہے. اسٹیڈیم کے دورے کے موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اپ گریڈیشن کے تعمیراتی منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے قذافی اسٹیڈیم پہنچے. انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جاری کاموں کا جائزہ لیا. چیئرمین نے انکلوژر، باکسز اور بیسمنٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل اسکور بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے. محسن نقوی نے کہا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز کے اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی. اس موقع پر ایف ڈبلیو او کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. پاکستان کرکٹ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ کوچز، سینئر پلیئرز اور بورڈ حکام کل سر جوڑ کر بیٹھیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، ہیڈ کوچز گیری کرسٹن اور جیسن گلیپسکی کے ساتھ بابر اعظم، شان مسعود سمیت نئے پلیئرز کا کنیکشن کیمپ کل لاہور میں ہوگا. پی سی بی کنیکشن کیمپ کا مقصد پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک واضح ویژن قائم کرنا ہے. کیمپ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، کوچز اور کرکٹرز شریک ہوں گے. کھلاڑیوں میں بابر اعظم، شان مسعود، فخر زمان، محمد رضوان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی سمیت 9 ایلیٹ شامل ہیں. چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کنیکشن کیمپ پاکستان کرکٹ کی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے اہم قدم ہے. ریڈ بال کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ کنیکشن کیمپ مستقبل کے لیے ایک مضبوط راستہ طے کرنے میں مدد کرے گا. ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی نے کہا سب ایک ہی مقصد کی طرف کوشاں ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا معیار بلند کرنا ہے. وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن نے کہا کہ وہ وائٹ بال کرکٹ میں اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے.